الذی بیدہ الملک، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ آج تو کہ 2 پاروں کا خلاصہ ہے نا، تو ذرا اسپیڈ ہماری تیز ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر کرتین، تم اس کائنات میں غور کرو، بار بار غور کرو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے۔ دیکھو شیر کو اللہ نے گوشت خور بنایا، تو شیر میں اللہ نے گرج رکھی اور دھاڑ رکھی، کیونکہ روب کے بغیر گوشت میسر بولو نا بھائی نہیں ہو سکتا۔ بکری نے گھاس کھانی ہے، جب وہ گھاس کھائے گی تو گھاس دفاع تھوڑی کرتی ہے، کیوں کھا رہے ہو بھائی مجھے، کرتی ہے؟ تو بکری کو اللہ نے پنجے نہیں دیے، نہ دھاڑنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ اس نے گھاس کھانی ہے۔ شیر نے کیا کھانا ہے؟ گوشت اس کو کوفتے بنا کے کوئی سامنے تھوڑی رکھے گا، گوشت کے لیے اس کو ہرن کا شکار کرنا ہے۔ تو اگر اس کو بکری جیسی باڈی دے دی جاتی تو وہ ساری زندگی ہرن کی لالچ میں بیٹھا رہتا، اور کوئی ہرن اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی ترس کھاتا۔ احسن کل شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا ہے میں نے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی۔ ارے بھائی خود بخود بنی ہوتی تو اتنا خوبصورت نظام تو نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھو، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جبڑے میں طاقت بہت ہے اور چیڑ پھاڑ کی صلاحیت بہت ہے، ان کی سپیڈ کم ہے۔ اب دیکھو ہرن کی اور شیر کی سپیڈ ایک جیسی ہوتی تو شیر نے تو جنگل کے ہرنوں کا سب کا تیا پانچا برابر کر دینا تھا نا۔ چیتا جو ہے نا، اس میں شیر کے جبڑے جیسی طاقت نہیں ہے، لیکن سپیڈ شیر سے زیادہ، یعنی ایک فالٹ پیدا کیا تو دوسری کوئی کوالٹی پیدا کر دی۔ کچھوے کو آپ دیکھ لو، انتہائی سست ترین جانور، چلنے سے پہلے 6 مہینے تو سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں، پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی اسپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں، رک جائے گا وہیں۔ 8-10 مہینے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑا رہے گا وہیں، اسپیڈ ہی نہیں بیچارے کی۔ میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے، جزیرے میں، باقاعدہ شپ میں بیٹھ کے، بہت دور جزیرہ ہے وہ، اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ، اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت۔ جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لیے، تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھمانے پھرانے لے گئے ہمیں۔ یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لیے نہیں کرتا، بیان کے لیے کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے، لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، تو بیان کے لیے جاتا ہے آدمی، تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لے۔ تو وہ جو جزیرہ تھا نا، اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ، کوئی انسان نہیں وہاں پہ۔ تو اس میں ان کچھووں کی عمریں، ان کے جو خول ہوتا ہے نا کیپ، اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 350 سال، کوئی 250 سال۔ وہ بہت پہلے سے یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیہ پہ، تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے۔ اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوا، اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی یعنی یہ شروع ہے۔ تو 300-400 سال پرانے کچھوے۔ تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی، اس کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جلد بازی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کا، اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار، اب دیکھو اتنا سست جانور ہے، وہ تو اپنا ڈیفنس کر ہی نہیں سکتا نا۔ کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بیچارہ تو بھاگ سکتا ہی نہیں ہے۔ شیر آئے، چیتا آئے، کوئی بھی آئے، وہ تو اس کو مار کے چلا جائے، یہ اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، چلنے کا نہیں ہے، بھاگنے کا کہاں سے۔ تو اللہ میاں نے کیا دیا، اس کا اتنا مضبوط خول، بڑا خول بنا دیا۔ اللہ نے کہا جیسے ہی کوئی جانور حملہ کرے گا نا، تو خول کے نیچے اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا۔ اب ہوگا کیا، وہ اتنا مضبوط خول ہے، اس پہ تو بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو اب کچھوا کیا کرے گا، جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا، جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں جھپٹوں گا، آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا۔ ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نکلے گا، ورنہ تو بھوکا مرے گا نا، بھائی کب تک پڑا رہے گا، نکلے گا۔ تو وہ جو ہے نا، اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، وہ کیا کرے گا، اندر غائب۔ اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ہے بھائی کبھی تو نکلو گے۔ تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا، میں 100 سال اندر رہوں گا، تو مر جائے گا، میرے پاس ٹائم
بہت ہے وہ پڑا رہے گا, اس کو جلدی نہیں ہے, وہ تو 300 سال 400 سال رہنا ہے اسے زندہ, تو اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اب اللہ نے اس کی اسپیڈ بہت سلو کر دی, تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھائی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا, تو اب تو ڈیفینس کیسے کرے گا, اتنا موٹا خول تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے, اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی, تو چلے گا آہستہ, لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں. اب وہ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا, 20-25 سال لگ جائیں, اس کے لیے کوئی ٹینشن بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی, لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہو گئی مولوی صاحب, کہتے ہیں نا لوگ, لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے, 45 کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا, 5-6 سال رہ گئے, 2-4 سال رہ گئے. تو ہمارے پاس تو ہے, کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے, کہہ رہا ایسی کی تیسی. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, فمن ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ کون ہے رب, اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان شارٹ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا ڈیفائن کیا کہ اس سے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا اللہ کو ممکن ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پہ چلا دیا, بنایا بھی اور راستے پہ چلایا بھی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ نے بنا دیا اس کو, اس کی 2 ٹانگیں ہیں, کھر ہیں, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہر چیز ہے نا بہترین, یہ تو ہے بہترین طریقے سے بنایا. اور اسے اس کی فطرت پہ چلانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے, بکری کے بچے کو, وہ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. اسے پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. اسے کس نے سکھایا ماں کے پیٹ میں, اللہ نے سکھایا کہ اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. اسے بتا دیا کہ دودھ پینا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. بچہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے, ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں ہوتی, ماں کے تھن تلاش کر رہا ہوتا ہے کہاں ملے گا مجھے, اور تلاش میں ہوتا ہے بس مجھے دودھ چاہیے. تو یہ بھائی کہاں سے اس کو پتہ چل رہی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو, شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو. اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے, سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے, شہد بنائے. اسی حساب سے آنکھیں دی گئیں, اسی حساب سے اتنا سا کھوپڑی میں دماغ, اس میں ایسی ٹائٹ انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے اور اسے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ایئر سفر کرتے کرتے چھتے پہ پہنچ جائے گی وہ. یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے. سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ٹن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پوڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسی پوڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا, اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے. تو آپ نے بتایا 2 پوڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں ایسے ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پوڈری موڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا, وسیم گولے گنڈے کو لیفٹ پہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہ جلیبی والا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جتنا دور پہنچانا ہے آدمی بولو نا بھائی پہنچ جاتا. لیکن جب بائی ایئر سفر کرو گے جیسے بھی یہ لاہور سے کراچی, تو یہ تو نہیں کہ پائلٹ کو یہ بتایا جائے بھائی تو جب لاہور سے اٹھے گا نا ذرا نیچے دیکھتے رہنا بادشاہی مسجد آئے گی, بادشاہی مسجد سے نا آگے مینار پاکستان سے سیدھا ٹن مارنا, تو ایسا نہ ہو آگے وہ انڈیا نہ نکل جانا, ادھر ٹن مارنا. تو ملتان تھوڑا آگے جا کے, اتنی جلدی آئے گا نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ملتان کے لال رنگ کا نا وہ ایک عمارت نظر آئے گی, سمجھ لو آدھا راستہ طے ہو گیا ہے, ملتان آ گیا. ملتان سے تھوڑا آگے ٹن مارو گے کھیت آنا شروع ہو جائیں گے کھجور کے, سمجھ لو سکھر کیا ہو گیا بھائی. ایسے سفر کرتا ہے جہاز وہ تو کرو ٹریگنومیٹری ہے کہ بھائی عرض بلد طول بلد اسی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مکھی کے بارے میں جو سائنسدان ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے سے اڑ کے جب دور دراز علاقوں پہ جاتی ہے تو یہ زمینی نشانات دیکھ کے سفر نہیں کرتی. تبھی اگر شہد کی مکھی چھتے سے نکلے اور باغ میں جائے, درمیان میں وسیم گولے گنڈے والا اس کو ملے, آپ وسیم گولے گنڈے والے کو وہاں سے ہٹا دو, واپسی پہ پھر بھی مکھی کہاں پہنچے گی, چھتے میں. لیکن اگر آپ کو ویسے میں نے ایڈریس سمجھایا ادھر سے جاؤ, ادھر 2 پوڈری بیٹھے ہوئے, ادھر سے وسیم گولے گنڈے والا, آپ گئے وہ پوڈری چلے گئے تھے وہاں سے,
تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے یار پتہ نہیں کون سا درخت بولا تھا مفتی صاحب نے ہے بھائی, یہ تو سلیم گولے گنڈے والا ہے, وسیم تو یہاں پر کوئی ہے نہیں, تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا. مکھی کنفیوز نہیں ہوتی, جاتے ہوئے وسیم گولے گنڈے والا ہو یا آتے ہوئے سلیم گولے گنڈے والا ہو, مکھی کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا, اس نے بائی ایئر سفر کرنا ہے. اور سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے, سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میں جب نکلی تھی تو یہ سایہ یہاں تھا, واپسی پہ یہ سایہ یہاں ہے. اس سے پتہ نہیں اس کے دماغ میں اللہ نے ایسا کرو ٹریگونومیٹری کی ایکویشنز انسٹال کر دی ہیں کہ اتنا پیچیدہ علم کہ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فصل کی سبل ربی کی ذلولا, اے مکھی تو شہد کی تو پھلوں کی تلاش میں دور دراز علاقے کی طرف چلی جا, گھبرانا نہیں, واپسی کے لیے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے. ذلولا کا معنی ان کو ذلیل کا معنی کم تر بنا دیا. تو ان راستوں پہ بیٹھ کے آئے گی, وہ راستے تیرے فرما بردار ہیں, تجھے راستے سے پوچھنا نہیں پڑے گا, راستے تجھے خود بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. تو نے راستوں کو ہم نے تیرا غلام بنا دیا ہے. کیسی اللہ کی قدرت ہے بھائی, یہ خود بخود بن سکتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں غور کرو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور فرجع البصر کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو, ہل ترى من فطور, کوئی فطور تمہیں نظر آیا اس میں. اور ینقلب الیک البصر خاسئا, فرمایا تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر آئیں گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوں گی. یہ ذلیل کا لفظ اللہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. جب کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے نا, تو بھائی آ کے دکھا, تو آ ذرا میرے سے بحث کر, تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مان نہ رہا ہو. تو اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان میرے وجود کو نہیں مانتا, میری قدرت کو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں آؤ میدان میں ذرا چیلنج ہے, نظر اٹھا کے ذرا اس کائنات میں غور کرو, عیب تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ رسوا ہو جاؤ گے. یہ مناظرہ جو تم نے اللہ سے کیا تھا, یہ مناظرہ تم ہار جاؤ گے, بھری محفل میں رسوا ہو جاؤ گے. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے, وہ ان بیسک چیزوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بیسک اللہ کے وجود کے دلائل ہیں ان کا جواب دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. میں نے ایک ایتھیسٹ سے پوچھا تھا نا کہ بتا بھائی, ایک کاغذ پہ کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان, 2 آنکھیں, 1 ناک, 1 کان, سر, ہونٹ اور ناک, یہ بے جان ہے نا, تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈارون نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ یہ تصویر جو کاغذ پہ بنی ہوئی ہے بے جان, یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے, تو مان لیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ مان لیتے. وہ کہتا کروڑوں سال میں رنگ کے ڈبے یوں یوں مل ملا کے پورا خوبصورت سا تصویر بن گئی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں جتنے اللہ کے منکر ہیں نا, آج کل ملحد بہت پھیل رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ سب چپ ہو جائیں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وہ پھر فوراً آپ کو بایولوجی کی پیچیدہ باتوں کی طرف لے جائیں گے. ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی, کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے. ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں, جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے. ایک بت, بولو نا بھائی, ایک بت بن گیا خود بخود, کروڑوں سال میں نا, وہ ایسے یوں ہوائیں چلیں اور ایسے تراش خراش کے, جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا, ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا. تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا, تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے. آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے. جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا, جو بھولیں ملتی ہیں, وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں, اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے. چلتا ہے, پھرتا ہے, اس کے جذبات ہیں, افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے, اپنے غم کا اظہار کرتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنے خوشی کا اظہار کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, ڈرتا بھی ہے, بہادری بھی دکھاتا ہے, سخاوت بھی ہے, بخل بھی ہے, وفاداری بھی ہے, بے وفائی بھی ہے. یہ بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں, اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے, غیرت بھی ہے, حیا بھی ہے, شرم بھی ہے, وفاداری بھی ہے. یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو. تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات کہ خود سے وجود میں آیا ہے, اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو, اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, ان میں تو عیب ہے. کیا خیال ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے بھائی, خراب ہوتے ہیں وہ, تو یہ عیب ہے نا. تو بھائی یہ عیب جو ہے نا,
جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہر ایک میں فالٹ ہوتا، بلکہ اس عیب میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں. دیکھیں ایک انجینئر بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے، ہر عمارت بہت خوبصورت، ایک اس نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی. تو اب آپ اس کی ایک ٹیڑھی میڑھی عمارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب دار چیزیں بناتا ہے یا اس کو عمارت بنانی آتی نہیں ہے، تو کہے گا بھائی میری جو قدرت کا شاہکار ہے وہ بلڈنگیں جو میں نے بنائی ہیں ان کو جا کے دیکھو، ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا ہر طرح کی بلڈنگ بنانا جانتا ہوں. یہ جو میں نے ایسے کیا نا یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں عیب دار ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں جو چاہے کر لیتا ہوں، اس میں میری اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی، اس نے ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، کیا پیارے الفاظ ہے، فرجع، دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا، دوبارہ ریسرچ کر، تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر، اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو، جس کے سسٹم میں فالٹ ہو، جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے، لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ بولو بھائی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور یہ جو رمضان ہمارا گزرا ہے، یہ بس 29ویں 30ویں پارے کا بھی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے نا تو بس پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. وہی اللہ ہے اور اکیلا ہے، اور اس نے کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت کرنا. اور اس کی عبادت جو کرے گا یعنی اس کی اطاعت جو کرے گا، جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. ہم سے جو عبادتیں ہوئیں اللہ وہ قبول فرمائے. عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہم سے اللہ ہمیں معاف فرمائے. روزے میں جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اور رمضان کی بہاریں اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. اور یہ جو وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اب آپ ایسا نہ ہو بے احتیاطی شروع کر دیں کہ ہمیں تو ملیریا ہوا تھا اور اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بہتوں کو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. سوشل ڈسٹینس بہرحال رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو احتیاط کر لینے میں ایک سال کے لیے یہ دماغ سے نکال دیں کہ اب ایک سال تک ایسے ہی رہنا ہے. آپ نے عادت ڈال لیں، عید پہ جھپیاں پا کے نہ ملیں آپس میں. ویسے مل رہے ہیں، بعض لوگ تو 3 دفعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ ظلموں کو بھول جاتی ہے دنیا کے سامنے، ان کے جرائم آتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرا تو بالکل کیا ہو گیا، ختم. یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے، مر تو گیا مادی اعتبار سے، لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا. اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ فرماتے دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے. سوتا ہوا آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں خراٹے لے کے، ویزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا، آج امریکہ پہنچ گئے، ہوتا ہے نا، پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے. آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، مکے مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں سو تو نہیں رہا کہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں میں چاٹے مار کے دیکھتا ہوں، خواب تو نہیں دیکھ رہا. اتنی گہری نہیں ہوتی ہے، 2-4 چاٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں. دوسرا وہ چاٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہا ہے نا. بعض کنواروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، نہ ابا مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے، کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے. ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنے کتے ہو گئے. شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، او بھائی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی، اس سے آپ کی شادی ہو گئی، پیسے بھی آ گئے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے نا، کسی نے آگے ٹھڈا مارا کہ چل اٹھ ہے بھائی کدھر پڑا ہوا ہے تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں، قبض. وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے. حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ خوشی میں ہوتا ہے انسان، سوتے ہوئے میں آپ بھوکے سو جائے نا، کھانا سامنے آئے، اتنا مزہ آتا ہے نیند میں، خواب میں کھانا کھانے کا ایسا پھوڑتا ہے طبیعت سے، اور لذت محسوس ہوتی ہے. بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے. تبھی تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے، جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا کسی کو، خواب میں ہو جاتا ہے. اور خواب کی میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گنا
بڑھ جاتی ہے. خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہو وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے. تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہو, ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے. مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے. تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. اس روح کے ساتھ یہ احوال گزرتے ہیں اور وہ جہان ہی الگ ہے. جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے, یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب. تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا ہوا ہے. اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کا بھی انکار کر دیتی. اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے, تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تو مان لیتے لوگ, ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسے بن گیا؟ اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ ناک کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا اس روٹی سے آنکھ بنی, اسی سے کان بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے دماغ بنا. کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ اسے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے, اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے, وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے. تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسدان بھی لیبورٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے, بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لاجک یہ ہے. یہ لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں, کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے, اسے کوئی بار بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے, وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ, اس نے کنواں ہی دیکھا ہے, اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ نے مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے, کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اس کھوپڑی میں, اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے, ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پھر یہ یوں, وہ کہہ رہے میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے. کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, میرے گردے میں, وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے. تو اللہ فرماتے تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے. تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم, ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں, بہت نالج بھائی. تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے, اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں. تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے, جو حقائق ہیں, اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا, بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے, بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا. بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے, جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ہمیں کیا دے دے, خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں, سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک, دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو ISSB میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ہمارے دوست تھے وہ امتحان دینے گئے, ان سے سوال, ISSB میں تو نہیں, وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے, ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن. انہوں نے کہا پتہ نہیں, یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا. تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں, خود نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے. وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے نہیں مارکیٹ. تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, قیامت تک ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. یہ جو تھیوریز ہیں, نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. جس چیز کو سائنسدان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے, آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھایا جا رہا ہے. ڈارون نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے, وہ ریسرچ تھوڑی تھی, وہ کہتے ہیں. اور ڈارون کے پورے الفاظ کیا ہیں
کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا، یہ فرض کر لو، تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو، یہ پروسیس ہوا ہو. تو وہ خود بیچارہ کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا. اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا، پیغمبروں کا انکار کر دیا، آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا، اور انسان کو ایک مشین بنا دیا. اب جو چاہے کرتے پھرو. وہ ٹھیک ہے، ایتھیسٹ یہ نہیں کہتے جو چاہے کرتے پھرو، لیکن جب آپ آخرت کا انکار کر دو گے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو گے. کرو گے بھائی آپ. جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر ابا کو گھر میں رکھ کے ٹینشن بولو نا بھائی کیوں پالنی ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے، کباب میں ہڈی بنے، اسے سائڈ پہ لگاؤ. لہٰذا کہتے ہیں بوڑھے ابا اما نے اپنی زندگی گزار لی، ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. یہ کھانستے ہیں، ان کے لیے ایدی سینٹر ہے. یہ اما کھانستی ہوئی اچھی نہیں لگتی، ان کے لیے کیا ہے؟ ایدی سینٹر. بچی 18 سال کی ہوئی ہے، وہ ابا کو ٹھینگا دکھائے گی، ابا میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں. ایکچولی آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا، تو اب میں اس اسٹائل میں تو نہیں کہہ سکتا، ان کا اسٹائل تو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا، اب آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کریں. تو شروع میں وہ کوشش کرتے تھے، غصہ آتا تھا، اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی. بلکہ کہتے ہیں بیٹا آپ 18 سال کی ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اب ابھی تک گھر میں بیٹھی بھی ہو بھائی. اب تو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو برتھ سرٹیفکیٹ آپ 18 کی ہو گئی اور آپ یہاں بیٹھے. چلو دفعہ یہاں سے نکلو، یہاں سے. اس کو پتہ ہے اس نے نکلنا تو ہے، تو نکلو پتلی گلی سے. مجھ سے کیوں کھانا مانگ رہی ہو؟ تو یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، اگر نہیں ہوا تو. بہت سے ہو ہی گیا، لیکن اس سے آگے معاملہ جائے گا. بہت تباہی آنے والی ہے بھائی. ابھی یہ صرف ہومو سیکس کو انہوں نے حلال کر دیا، اتنا نہیں ہے، ابھی آگے بھی جائیں گے، یہ اس سے بھی آگے اور برائی معاشرے میں پروموٹ کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ جب کوئی روکنے والی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، خود سے بیس کے کھوپڑی استعمال کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ، اسمبلی میں اگر زیادہ شراب پینے والے لوگ ہوں تو وہ شراب کو حرام کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے ہمارا ذہن کام ہی جب کرتے ہیں جب ہم پی کے آتے ہیں. تو اگر شراب پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو 2-3 بوتلیں پی کے کریں گے. تو کہیں گے یار ہم شراب کے ٹاپک پر اسمبلی میں بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے کہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے، تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا 2 بوتلیں ہو جائیں کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے. کہیں گے نا وہ. اب وہ پی کے جب ان کا دماغ حاضر ہوگا، ہاں آپ بتائیں کیا کہنا ہے، تو وہ کہیں گے یار جو پی کے جب ہم خود اس بات کریں ہم تھوڑی آرام کر سکتے ہیں. تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا قانون سازی انسانوں سے نہیں کرواؤ گے. تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں، یہ اپنے مفاد پہلے سامنے رکھیں گے، تمہارے مفاد بعد میں. تو اس لیے قانون اللہ بناتا ہے. اللہ نے جب قانون بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا، دیکھو آپ کی کوئی شورا نہیں تھی جو قانون سازی کرتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا میں بہت سے صحابہ تھے. اس وقت شراب چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے. تو اگر آپ ان سے مشورہ لیتے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہم کیسے چھوڑ دیں. اوپر سے قانون نازل ہوا فَاجْتَنِبُوهُ، چھوڑ دو اس کو، رجس ناپاک ہے، چھوڑ دو اس کو. تو بس صحابہ نے کیا کیا بھائی، اب اللہ کا حکم ہے، اب ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی. سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ٹاپک اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ختم، نہیں پینی. تبھی آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں. اور قرآن کا دعویٰ دیکھو، ادھر اس کو شہید کیا ہے حبیب نجار، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کیا، دھوبی تھا بیچارہ کہا جاتا ہے. تو اس نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. قتل کر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ. ادھر شہید ہو رہا ہے، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو جنت تو قیامت کے بعد ہوگی، تو جنت سے مراد یہاں برزخ ہے. برزخ میں بھی ایک جنت ہے، برزخ میں بھی ایک جہنم ہے. جو اصل باغات والی جنت ہے وہ تو آخرت میں ملے گی نا، وہ تو جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہاں وہ والی جنت مراد ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل. جیسے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، جیسے ہی آنکھ لگے اور وہ دوسرے جہان میں پہنچ جائے. تو اب اس کے الفاظ دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے جب اس کو ہم نے کہا نا جنت میں چلے جاؤ، قال یا لیتا قومی یعلمون، کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وہ تو مجھ پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا اور ناکام ہو گیا. یہ اتنا سا فرق ہے آنکھ بند ہونے کا. کاش میری قوم اس جہاں میں ذرا جھانک کے دیکھ لے. جیسے ایک آدمی سوتے ہوئے دوسرے جہاں میں پہنچ جائے اور ایک منظر دیکھے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کاش میرے گھر والے آ کے یہ منظر بھی دیکھ لیں. خواب میں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب مرے گا اور برزخ میں جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں دنیا کے جہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے. تو کہے گا، وہ قرآن کے الفاظ ہیں یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی، شہادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، مجھے جو عزت دی. مکرمین کا معنی پروٹوکول آج کی لغت کے اعتبار سے، جو خدا کی طرف سے مجھے پروٹوکول مل رہا ہے
کاش میری قوم دیکھ لے تو سارے مسلمان ہو جائیں. وہ تو پڑے ہوئے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا, بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا, اور دیکھو ادھر خون نکلا ہے, ادھر روح قبض ہوئی ہے, اور ادھر جنت کی بہاریں. وہ کہہ رہے کاش, لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے, اللہ اس جہاں کے پردے اٹھا کے ادھر دکھاتا نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے ایک جھلک دکھا دوں نا یہ سارے مسلمان ہو جائیں, ایک جھلک اگر اس جنت کی دکھا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ دکھائیں, اللہ کہتے ہیں غیب میں ہے. تم یا تو ایتھیسٹ کی بات سنو جو کیلکولیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈارون کی تھیوری اور فلانے کی تھیوری سن کے زندگی برباد کر دو اپنی, یا میری اور پیغمبروں کی بات مان لو. میں نے جو پیغمبر بھیجے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت ہے, آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت جہنم میں. آج بھی تورات و انجیل میں دیکھو بہت سی آسمانی کتابوں کی باتیں صحیح بھی ہیں. آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس تورات و انجیل ملتی ہے ساری تحریف شدہ تھوڑی ہے. کسی کتاب میں تحریف ہوتی ہے تو کچھ اصل رہ جاتی ہے, کچھ تحریف ہو جاتی ہے. تورات میں آج بھی داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کٹانا. یا آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے تبھی یہودی داڑھی بولو نا بھائی نہیں کٹاتے اور بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. تو بہت سی آسمانی کتابیں جو ہے نا وہ ان کی, اور جنت جہنم کا تذکرہ تو ہر آسمانی کتاب میں بار بار ہے. آگ بنائی اللہ نے نافرمانوں کے لیے اور باغات بنائے اللہ نے فرما برداروں کے لیے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, سارے پیغمبر جو سچے تھے, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت, وہ بھی سچے, ان کا بھی یہی دعویٰ. تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے, کچرا. لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ, اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے. تھوڑا جب ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں, کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں, جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے. وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. تو ان کو کوئی چیز تسلی نہیں دیتی, خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچرا ہی تھے, جب ٹینشن میں آئے تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے پیغمبروں کے. یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا, روتے رہے ساری زندگی, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اسی میں خیر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شکر کی باتیں, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا. تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں؟ وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے بھائی, کیونکہ اللہ نے حلال مزوں پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے, ناجائز پہ پابندی لگائی ہے. اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پہ بھی آتی ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی. وائرس آیا ہوا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جو آزمائشیں آتی ہیں تو سب کے پاس آتی ہیں. ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے, اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, مر جائے گا, شہادت کا اجر ملے گا. ہمارے پاس تسلی ہے, آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں, خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کہ میں کیوں مروں, صحیح ہے نا, اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے. ہوتا ہے نا, زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ بھاگتے ہیں. انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے, طاعون پھیل گیا تھا, اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا طاعون سے. مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت, ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں, صبر صبر. صحابہ میں جب طاعون پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گئے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ اسی طرح سے اٹھا رہا ہے تو اٹھائے گا. تو خوش ہوتے تھے, اسی میں اجر ملے گا. تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو؟ مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں, یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے. جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دو, تو جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی. لیکن مریض کہتا ہے نہیں میں پابندیوں پہ عمل نہیں کروں گا, میں سب کچھ کھاؤں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ, تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو. شوگر کا مریض کہتا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا, میں تو رسگلہ کھاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا. یہ شعر ہے, یہ شعر ہے, ویسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں تو لڈو کھاؤں گا, میں رسگلہ کھاؤں گا, میں یہ بھی کھاؤں گا, میں وہ بھی کھاؤں گا. اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی, تو سموسے کھا لے, تو پکوڑے کھا لے,